کام کرنے کے لیے تو آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے قبر سے 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہوں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کے وہاں پہ فاتحہ خوانی کریں اور دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، درمیان میں یہ کہیں کہ مالک یہ تیرا مقرب بندہ تھا، یہ تیرا خاص الخاص بندہ ہے، اس پر تیرا خاص انعام ہے، میں گناہگار کی دعا اپنے اس نیک بندے کے صدقے قبول فرما دے۔ یہ انداز ہے کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ جانے کا۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہ سمجھتے ہوئے، مسئلے کا علم نہ ہوتے ہوئے یا فرط محبت میں اگر اپنے باپ کی قبر کو چوم لیتا ہے، ماں کی قبر کو چوم لیتا ہے، استاد کی قبر کو چوم لیتا ہے، شیخ کی قبر کو چوم لیتا ہے، تو آپ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ شرک تب ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں اسے خدا سمجھتا ہوں یا خدا جیسا سمجھتا ہوں۔ تو یہ آیہ مبارکہ بالکل کلیئر کر رہی ہے کہ ایاک نعبد، اے ہمارے پروردگار ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں ہاں بھائی عبادت کس کی کرتے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ فقط اللہ کی عبادت۔ اس سے پوچھو کیا چاند کی بھی عبادت کرتے ہو، کیا نبیوں کی بھی عبادت؟ وہ کہے گا نہیں جی نہیں، عبادت کس کی ہے؟ فقط اللہ کی ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو خدا سمجھ کر یا خدا نما سمجھ کر کسی کی تعظیم کرے گا تو پھر عبادت بنے گا، اور ایسا کنسیپٹ ہمارے ہاں موجود نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی تم بھی اولیاء کے درباروں پہ اسی طرح جاتے ہو جس طرح اہل مکہ، مشرکین مکہ اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے۔ اب گویا وہ بھی جس طرح وہ بت پرستی کرتے تھے آپ قبر پرستی کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ ہم قبر پرستی، ہم قبر کی تعظیم کرتے ہیں، اور قبر کی تعظیم کرنے کا حکم ہے شریعت میں، اور قبروں کے پاس جانے کا شریعت میں حکم ہے، منع نہیں ہے۔ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے دعائے مغفرت بھی ان کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ شرک تب ہوگا جب ہم کسی ولی کو خدا سمجھیں گے یا خدا نما سمجھیں گے، تو ایسا کنسیپٹ ہمارا نہیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ جب اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں خدا سمجھ کر جاتے تھے۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ یہ بارش دینے والا ہمارا خدا ہے، یہ رزق دینے والا ہمارا خدا ہے، یہ نیکیاں دینے والا ہمارا خدا ہے۔ مختلف ان کے کنسیپٹ بنے ہوئے تھے ان بتوں کے بارے میں۔ وہ ان کو فقط بت نہیں کہتے تھے، وہ ان کو خدا سمجھتے تھے، اس لیے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اور ہم کسی کو خدا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ ایسا کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے، اگر کوئی بندہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو کافر کہے گا یا اس کو مشرک کہے گا تو وہ سارا فتویٰ اس کی اپنی طرف لوٹ آئے گا۔ بات کی سمجھ آئی؟ میں اگر کسی مومن کے اوپر کفر کا الزام لگاؤں گا، شرک کا الزام لگاؤں گا، جب تک حقیقت حال واضح نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ مشرک نہ ہو، وہ کافر نہ ہو، تو وہ کفر اور شرک کا جو فتویٰ وہ میرے اوپر آ لگے۔ اب مجھے توبہ کرنی پڑے گی، تجدید ایمان کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر وقت اور ہر سوچ کے اوپر شرک کا اور کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں جو بندہ واضح صریح عمل ایسا کرتا ہے اس کے اوپر فتویٰ بھی لگے گا اور اس کے اوپر حکم شرع بھی آئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ابو جی کو پیسے منگنا، استاد جی کو مدد منگنا، وڈے بھرا کو شے منگنی، ہمسائے کو آٹا منگنا، امیر لوگوں کو چندہ منگنا، درس واسطے غرائی کرنا، پھر تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ جو لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی لوگ اب مسجد کے لیے یا مدرسہ کے لیے کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں مددگار تو صرف اللہ ہے، تم کیوں ہم سے مدد مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا مین پوائنٹ یہ ہے، اس کا نقطے کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے۔ اللہ کے حکم کے سوا
بندہ مددگار ہے، اللہ کے حکم کے سوا دنیا کی کوئی چیز آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ حقیقت میں اللہ مددگار ہے اور اس نے مدد کرنے کے اسباب مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ باپ کو سبب بنا دیتا ہے، کبھی ماں کو سبب بنا دیتا ہے، کبھی بھائی کو سبب بنا دیتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کو سبب بنا دیتا ہے، کبھی کسی دور دراز کے بندے کے ذریعے مدد کر دیتا ہے۔ تو حقیقت میں مددگار کون ہے؟ اللہ۔ لیکن مجازن اور سبباً بندہ بندے کا مددگار ہے۔ اس کی مثال قرآن مقدس سے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان میں نہ ماننے والے بھی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی طرف ایک پیغام دیا، لوگوں کو پکار کے کہا من انصاری اللہ، سورہ بقرہ میں موجود ہے، من انصاری اللہ، اے میری قوم، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اب یہ مدد کن سے طلب کی جا رہی ہے؟ پیغمبر ہیں، اس سے بڑا توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ چاہتے تو یہ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، جس طرح حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، سبحان اللہ، مدد کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے، اور سبب کون بن رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگی ہے، تو کس لیے مانگی ہے؟ کہ مسلمانوں کی مدد ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں خود مدد کروں گا، وہ تو مددگار ہے ہی ہے، لیکن سبب کیا بنا دیا؟ فرمایا میں تمہارے لیے فرشتوں کی فوج نازل کر دوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ قوم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ پیغمبر ہو کر یہ کیسی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، یہ نہیں کہا کہ نحن انصاروکا، اے عیسیٰ ہم آپ کے مددگار ہیں، بلکہ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے شرک کیا ہے، اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو اس جملے کا معنی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کے لیے، اپنے پیغام کے لیے ان کو مدد کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے دین کی مدد کی نیت سے کہا تھا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے، لیکن اس نے سبب مقرر کر دیے ہیں۔ کوئی باپ سے مانگ رہا ہے، کوئی اپنے استاد سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی کو سبب بنا رہا ہے، کوئی کسی کو سبب بنا رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر بحث کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ عمدن برسر مطلب اللہ کی بارگاہ میں انسان یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب ایک ہے اراۃ الطریق، کسی کو راستہ دکھانا۔ آپ سے کوئی بندہ گلی میں کسی کا گھر پوچھتا ہے تو آپ اشارے سے کہہ دیتے ہیں فلاں موڑ سے مڑیں گے تو تیسرا گھر ان کا ہے، یہ ہے اراۃ الطریق، راستہ بتانا۔ اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، بندے کی جو مطلوبہ چیز ہے وہاں تک اسے پہنچا دینا، یہ ہدایت ہے۔ بندے کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور کہا چل میں تجھے ان کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں، بندہ اس کو ساتھ لیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یہ آپ کا مہمان ہے، وہ اس گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے اس کو کیا کیا؟ منزل تک پہنچا دیا۔ یہ ایصال الی المطلوب ہے۔ تو ہدایت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ دعا کرتا ہے مالک تو اپنی دستگیری سے مجھے صراط مستقیم پہ چلا، کیونکہ تیری دستگیری کے بغیر میں صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ بندے کون ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی صف وہ ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنے انعام کی حد کر دی ہے۔ اس کے بعد صدیقین، صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو اسی لیے صدیق اکبر کہا ہے کیونکہ انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ گھر بار کی، سب کچھ اللہ کے دین کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ صدیق کا مقام ہے، اور حضرت ابوبکر کو اپنی امت کا صدیق اکبر کہا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے شہید۔ شہید وہ ہوتا ہے جو فقط اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے۔
تو فقط جان قربان کرنے والے کی شان اتنی بلند ہے کہ اس کو مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. اس سے بڑے صدیق ہیں جو اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں, ان کو آپ مردہ کیسے کہیں گے؟ اور اس سے اوپر نبیوں کا درجہ ہے, تو ان کے بارے میں آپ یہ کلمہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرمایا دعا مانگا کرو اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ عطا فرما, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو ناراض ہوا ہے. یہاں انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب, مغضوب سے مراد یہاں مفسرین نے اکثریت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں, کیونکہ یہودیوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا. تو اب یہودیوں کی طرح تمہارا طرز عمل جو فیشن کے نام پہ یہودیوں والے طریقے اپنائے جا رہے ہیں, ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پہ کبھی نہ چلنا. ان کے اوپر تو اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہوا ہے, اور آج کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارا انسان فیشن کے نام پہ وہ سارے اعمال کر رہا ہے جو یہودیوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں, اور اسلام کو ہم نے بہت دور پیچھے چھوڑ دیا ہے. وَلَضَّالِّينَ, نہ کہ گمراہوں کا راستہ, اور یہاں ضالین سے مراد عیسائی ہیں جو فرط محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے, خدا کا بیٹا بنا بیٹھے, اور انہوں نے خدا کی توحید میں شرک کر ڈالا. تو اللہ نے فرمایا وہ بھی گمراہ ہو گئے, ان کے راستے پہ بھی چلنے کی کوشش نہ کرنا. یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. زندگی نے وفا کی